अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह रब्बे करीम हमारा आना पढ़ना कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको फितनों से आजमाइशों से बचा के रखे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। और अल्लाह रब्बे करीम हमारे दिलों को जमा दे। अल्लाह हमें अपनी इताअत में कुव्वत अता करे और इसमें हमें तेज कर दे, सुरत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबिना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबिना इला तौअतिक। अल्लाह ही पर भरोसे के साथ उसी की रहमत पर तवक्कल करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली व कब्बिरहू तकबीरा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन सी सूरा पढ़ रहे हैं जी? शाबाश, सूरह निसा। और सूरह निसा की 50 आयतें हमने पढ़ी। आज हम आयत नंबर 51 से 51 से पढ़ेंगे। 5वां पारा है जी आपका। अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, ऊतु नसीबम मिनल किताबी, जिन्हें किताब में से एक हिस्सा मिला, युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत, उसके बाद वो जिब्त और तागूत पर ईमान लाते हैं। जिब्त कहते हैं जी जादू को, और तागूत कहते हैं हर वो चीज जो अल्लाह से सरकशी पर आमादा करे, चाहे वो चीज कोई यानी नजरिया हो या कोई फर्द हो या कोई किताब हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी अल्लाह की सरकशी की तरफ ले जाए वो तागूत। और जिब्त जादू टोने टोटके। अल्लाह ने हमें कहा तुमने यहूद को देखा, किताब मिलने के बाद जादू के पीछे लगे हैं और सरकशों की बात मानते हैं। तो ये दोनों चीजें आज हमारे अंदर भी हैं। एक तरफ सरकशों के पीछे हैं हम, और दूसरी तरफ हर बंदा कोई ना कोई जादूगर ढूंढता फिर रहा है ना। आप कहेंगे हमने तो नहीं ढूंढा। ढूंढते हैं ना, जब आप कहते हैं जी हमारा रिस्क बंद हो गया, हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे तो तकलीफ बंद कर दी, हमारी बेटियों की औलाद नहीं हो रही तो औलाद बंदी कर दी, तो कोई मिले जो इलाज कर दे। तो आप जादू पर ईमान तो ले आए। आपने ये मान लिया कि एक इंसान जो खबीस भी है, इंसान है और जादूगर है, जादूगर खबीस है ना, अल्लाह ने कहा, मैं तो नहीं कह रही, तो वो खबीस भी है, मुशरिक भी है, काफिर भी है, लोगों के नुकसान के दरपे भी है। यानी अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत एक मुजरिम की है। वो इतना ताकतवर है कि अल्लाह के हुक्म को रोक सकता है, क्योंकि ये हुक्म तो अल्लाह के है ना, किसके बच्चे होने हैं, कब होने हैं, रिस्क कितना लिखा है नसीब में, बीमारी कब आनी है, ये सब अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की तकदीर है। तो एक मुजरिम इंसान जो खबीस बातिन है, शैतान का पैरोकार है, उसका पुजारी है, वो इतना ताकतवर है कि वो अल्लाह के हुक्म को रोक सकता है। देखिए जी, जो हुक्म देने वाले के हुक्म को रोकता है वो देने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। तो माज़अल्लाह आपने तो उसे अल्लाह से बड़ा मान लिया, क्योंकि आपने माना कि एक जादूगर के जादू से आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती, और अब आप एक और खुदा ढूंढ रहे हैं जो इतना ताकतवर हो कि अल्लाह से माज़अल्लाह उस ताकतवर जादूगर से भी ताकतवर हो और उसके इल्म की काट कर। तो आप एक नहीं 3 खुदा मान रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हाँ ये जादू सीखते हैं, सूरह बकरा में पढ़ आए हैं आप, लेकिन वमा हुम बिदुआरीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इस जादू के जरिए ये किसी को नुकसान पहुंचाने की कुदरत नहीं रखते, हाँ मगर अल्लाह का हुक्म हो तो। जादू भी कब असर करेगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा। फिर हम क्या करें, हम पढ़े फलक और नास सुबह शाम 3-3 बार और बेफिक्र हो जाए, या आयतल कुर्सी सुबह शाम एक बार बेफिक्र हो जाए, या आमन रसूल ओनली एट नाइट, रात को सोते टाइम, अगली रात तक बेफिक्र हो जाए।
یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کی آیت جو ہے بطور دعا 3 بار صبح 3 بار شام بے فکر ہو جائے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 بار صبح شام بے فکر ہو جائے. کوئی ایک چیز پڑھ لیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ آپشنز ہیں. جسے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ ساری پڑھ لیں. بعض لوگوں کو لگتا ہے نا دنیا کو کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے ہم پہ جادو کرنے کی. میرے اپنے جو بڑے بیٹے ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہ وہم لاحق ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ساری دنیا ویلی بیٹھی آپ کے پیچھے؟ تو چلو میں نے کہا لگتا ہے تو پھر ساری دعائیں پڑھا بس. بھائی جس کو زیادہ ڈر لگتا ہے, حکومت نے, ہر حکومت نے, ہماری حکومت نے بھی پولیس فورس بنائی ہوئی ہے, حفاظت کے لیے ہے. پھر گھر سے نکلتے ہیں تو بتا کے نکلتے ہیں, کوئی ساتھ لے کے نکلتے ہیں, مرد نہ ہو تو چلو کوئی عورت ہو, اکیلے نہیں نکلتے, اور حفاظت ہو گئی. گاڑی کا نمبر وغیرہ بتا دیتے ہیں اگر ہم وہ کرواتے ہیں اوبر شبر تو اور حفاظت ہو گئی. اچھا اس پہ جس کو ڈر لگتا ہے وہ ساتھ سیکورٹی گارڈ رکھ لے, ہے نا, جینا تو ہے. تو بات یہی ہے سیکورٹی گارڈ رکھ لو, ساری دعائیں پڑھ لو, سارے دعاؤں سے متعلقہ فرشتے اپنی ڈیوٹی دینے آ جائیں گے, آپ کی سیکورٹی کریں گے. اچھا اس کے بعد بھی ڈر لگتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا, کیونکہ ہر مزاج کے لوگ ہیں نا. تو اگر اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ پڑھو مغرب کے بعد, 10 مرتبہ پڑھو فجر کے بعد. مغرب کا سلام پھیر کر فرضوں کا پوزیشن نہیں بدلنی, کسی سے بات نہیں کرنی, اسی پوزیشن میں بیٹھ کر جیسے تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں 10 دفعہ یہ کلمہ پڑھے, اور فجر کے فرض ادا کر کے پوزیشن بدلے بغیر کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یہ پڑھا اس بندے کو گناہ کبیرہ سے بھی بچا لیں گے. کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہوتا ہے نمازوں میں بھی کمزوری جن بچوں کو ان کو یہ کروائیں, کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, یعنی کہ اللہ گناہ کبیرہ سے بچا لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے لیے اس بندے کی مغفرت لکھ دیں گے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے پیشگی پہلے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کریں گے اسلحہ بردار, اور اس دن سے رات تک اور رات سے دن تک شیطانوں سے ٹچ بھی نہیں کر سکے گا. ہو گئی تسلی. اب بات ایمان بالغیب کی ہے. اگر پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ڈر ہی لگ رہا ہے ادھر سے جن آیا ادھر سے جن آیا تو بھائیا پھر آپ کا ایمان کمزور ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے, عرض کرتی ہوں آپ سے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک پیشنٹ کا علاج کر رہا تھا, جن زدگی تھی ان صاحب کو, تو وہ جن بولنے لگا, بات کرنے لگا. قرآن کہتے ہیں ہم اس پہ پڑھتے تھے صبح شام, تو اس سے بات کی مجھ سے, تو کہنے لگا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا لیکن میری شرط ہے مجھے اپنے اندر آنے دو. تو کہتے ہیں میں نے کہا جو, تو کہتے ہیں میرے ساتھی جو تھے قاری انہوں نے مجھے ٹھوکا دیا کہ کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہو. تو کہتے ہیں کچھ دیر بعد وہ جن پھر وہاں کی وہ کہنے لگا کہ میں کوشش کر رہا ہوں تمہارے اندر آنے کی, پر جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو مجھ پر جو ہے نا آگ برستی ہے, تو میں یعنی ہار مان گیا, تو آئی ایم لیونگ. تو کہتے ہیں بعد میں میرے ساتھی نے پوچھا تم نے کیسے کیا, اسے کہا میں نے تو, وہ کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کیا, میں صبح شام جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میں فجر اور مغرب کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ٹچ نہیں کر سکتا, تو مجھے یقین تھا وہ ٹچ نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے کہا کر لو ٹرائی. ایمان, ایمان بھی تو ہو نا. اصل میں پتہ کیا ہے, آدھے سے زیادہ لوگ تو وہم کا شکار ہیں, ایک بات, اور پھر باقی آدھے لوگوں میں سے آدھوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے, وہ دعا پڑھنے کے باوجود ڈرتے ہیں تو پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ رب کریم جب دل غافل ہوتے ہیں اور جب شرک ہوتا ہے, عدم اعتماد ہوتا ہے, فرشتوں کی مدد تو واپس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور کریں, آپ کی زندگی میں سے میوزک کو نکالیں, کم از کم انٹینشنل میوزک کو تو نکالیں نا, کیونکہ میوزک شیطان کی اذان ہے, شیاطین جمع ہو جاتے ہیں, تو پھر جب ان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. تو میوزک کو نکالیں, بے حیائی کو, اریانی کو نکالیں, اریاں جسم پر شیاطین قابض ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں کریں, پاک رہنے کا اہتمام کریں. تو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ, یہ چوتھا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, اس میں 2 حرف زیادہ ہیں, لفظ وہ میں بتا دیتی ہوں. چوتھا کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو لہ الملک ولہ الحمد کے بعد 2 لفظ ہیں, یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ 10 دفعہ پڑھے, ہر طرح کی حفاظت رہے گی. اور الحمدللہ ویسے تو خیر مجھے کبھی ان چیزوں کی پریشانی نہیں ہوئی, لیکن
जिन लोग रब्ता करते हैं, आप जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं तो लोग आपको पीर बनाने की कोशिश पूरी करते हैं, अल्लाह बचा लेता है, वो उसकी मेहरबानी है। तो बहरहाल लोग रब्ता करते हैं अपने मसाइल के लिए। तो मैंने जितनों को भी ये दुआ बताई और उन्होंने पढ़ी, शर्त ये पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून पर हुई। यकीन तो जरूरी है जी, यकीन जरूरी है। ईमान के बाद जिसे यकीन दिया गया उसे सबसे बड़ी खैर दी गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यकीन करिए बहुत बड़ी खैर है। मुझे कोई खौफ नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, मुझे इंसानों का भी खौफ नहीं है। पता है क्यों? जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो मैं क्या दुआ पढ़ती हूँ? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। मैं इस मदरसे में दाखिल होने से पहले भी पढ़ती हूँ, हर जगह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जो ये दुआ पढ़ ले किसी जगह उतरते हुए, उसे वहां किसी चीज से नुकसान नहीं होगा। तो बस पढ़े, फिर ना आपको इंसानों का डर रहेगा, ना जानवरों का डर लगेगा, ना भूतों का डर लगेगा, किसी का डर नहीं लगेगा। किसी की जरूरत क्या, क्योंकि हमारा मुहाफिज वो है जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती, और ना वो जमीन और आसमान की हिफाजत से थकता है। हर वक्त बंदों को ऐसे देखता है जैसे हथेली पर पड़े राई के दानों को हम देख सकते हैं। और वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, और वो खालिकर सब मखलूक है, सब मखलूक है। तो फिर डर किस बात का? वो है ना, गाना है वैसे तो, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि मोए सैया बने कोतवाल, अब डर काहे का? तो वो तो कोतवाल बने या नहीं बने, हमारे जो महबूब रब हैं, हमारा जो सबसे प्यारा रिश्ता है, हमारा रब्बे करीम, वो मालिक है। हमें किसका डर? हमें किसी का डर नहीं। और अगर मेरे रब ने कोई मुशक्कत लिख दी है, वो आकर रहने वाली है, और फिर उस पर हम राजी हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, हम अपने रब से राजी हैं। क्या राजी हैं जी? हमारे रब ने जो लिख दिया हम उस पर राजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अच्छा हो सकता है? मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटे मर गए आपकी जिंदगी में, तकदीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 बच्चों में से 7 जिंदगी में फूट हुए, तकदीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी आयशा को एक भी बच्चा नहीं हुआ, तकदीर थी। तो तकदीर के आगे कुछ नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल बीमार रहे, क्या आपने कितनी तकलीफ काटी? तो कभी कहा कि अल्लाह जी जिब्राइल को 1 मिनट पहले ही भेज देते। जिब्राइल तो फिजिकली आए थे। आप एक बाइट खा चुके थे, जहर आलूद खाने की दूसरी बाइट मुंह में डाली थी, जिब्राइल आ गए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जहर है। आपने वो डाली हुई बाइट उगल दी। क्या जिब्राइल 1 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? आप देखिए वो जहर इतना शदीद था कि उस एक बाइट की वजह से आप 3 साल बीमार। तो क्या जिब्राइल 1 मिनट पहले नहीं आ सकते? कभी आपने कहा कि अल्लाह जी मुझे इस आजमाइश में डाला, 1 मिनट पहले जिब्राइल को भेजते थे? नहीं, ये मेरे रब की तकदीर है आयशा। ये तब लिखी जा चुकी थी जब आदम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था। खुद कहा आपने अम्मा आयशा से। तो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह आजमाइश में भेजता है दर्जे बुलंद करने, घबराया ना करें। दिमाग खराब किया, जरा सा मसला हो फौरन गूगल खोल के देख लेते हैं क्या हो गया मुझे, ये बीमारी का क्या हाल है, इन्हीं में डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। ये बड़ा मामला। देखिए जी, नीम हकीम खतराए जान और नीम मुल्ला खतराए ईमान, दोनों तरफ मसले हैं। दीन के मसले भी खोल कर बैठ जाते हैं गूगल, समझ आती नहीं सही कौन बता रहा है गलत कौन बता रहा है। और दवाइयां भी, मैं आप आज ही मैं अपने मियाँ से नाराज होकर आई, टेस्ट करवाए तो फैटी लीवर है, डॉक्टर पे चलो, कहते मैंने नेट पे देख लिया ये खाना ये नहीं खाना। मैंने कहा इंजीनियर और डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, मैं आती हूँ तो डॉक्टर पे चलो, बेकार बात है भाई। जो है वो रहे। अगर खाली ऐसे अलामतें पढ़ के इलाज हो सकता तो मेडिकल एक फील्ड ना होती, बेकार बात है। वो मुझे याद है ग्रेजुएशन में हमारा एक मजमून हुआ करता था, अ मैन हु इज अ हॉस्पिटल। तो उसमें असल में यही लिखा था, उस जमाने में पंफलेट आते थे, ये तो होता नहीं था। तो एक अंग्रेज मुसन्निफ का, यानी अखबार के आर्टिकल लिखने वाले का मजमून था कि वो कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में एक वो आया, क्या होता है दवाइयां बेचने लाने वाले जो होते हैं, मेडिकल रैप, और वो मुझे पंफलेट देकर गया बीमारियों के बारे में कि दवाई इस बारे में है, इन चीजों में काम आएगी। जब मैंने वो पंफलेट पढ़ा तो सारी अलामतें मेरे अंदर थी। तो फिर मैंने जाकर जो है वो मेडिकल की डिक्शनरी खोली और चेक किया तो मेरे अंदर सारी अलामतें थी। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया,
اور میں نے کہا کہ میں اکیلا جو ایسا بندہ ہوں دنیا میں کہ کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو اور پیشنٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ سارا وہ میرے اوپر پریکٹس کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے, مجھے ہر بیماری ہے. اس نے کہا اچھا کیا بیماری ہے, تو کہتا ہے میں نے کہا مجھے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اس نے مجھے کہا کہ ٹریڈ مل پہ چلو, چڑھو ذرا, دوڑ لگاؤ. پھر اس نے مجھے کہا لمبے لمبے سانس دو. پھر اس نے مجھے کہا کہ پیروں کو ہاتھ لگاؤ, یعنی کہ ایکسرسائز کرائی. پھر اس نے میرے سینے پہ 2 مکے مارے, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے مجھے نا ایک پرسکرپشن لکھ کر دیا کہ جاؤ دوائی لے لو. تو کہتا ہے کہ وہ میں چلا گیا, تو میڈیکل اسٹور والے کو میں نے دیا, تو میڈیکل اسٹور والے کہنے لگا ہمارے پاس نہیں ہوتا یہ سب کچھ. تو کہتا ہے میں نے جب پڑھا تو لکھا تھا کہ صبح روز آدھا گھنٹہ واک کیا کرو, ہیلدی فوڈ کھایا کرو, اور میڈیکل کے جو پمفلٹ آتے ہیں انہیں پڑھنے سے پرہیز کیا کرو. تو یہ مسئلہ آج کل یہ ہے جی, یہ ہے گھر بیٹھے بٹھائے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے, خصوصاً آج کل, کیونکہ جو ہماری ایلوپیتھک میڈیسن ہے وہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہے, بہت فاسٹ ہوتی ہے نا, کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے, تو بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہے. تو بالکل میڈیسن اپنی مرضی سے نہیں لینی چاہیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد لیں, ٹھیک ہے, غلط بات ہے. اور جادو اور ان چیزوں کے علاج بھی اپنے اوپر خود کرنے کی کوشش نہ کرنے کیا کریں, یعنی کہ یہ اسیس کرنے کی کوشش نہ کیا کریں مجھ پر جادو ہو گیا. یعنی علامتیں ہوتی ہیں نا, دل گھبرانا ہے نا, وہ تو بی پی لو میں بھی گھبراتا ہے. میری اپنی بہو عائشہ مجھے کہنے لگی میرا دل بہت گھبراتا ہے, میرا دل بہت گھبراتا ہے, اور واقعی اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. میں نے کہا بیٹے آپ جا کے نا بی پی چیک کرو. وہ بی پی چیک کرایا تو بی پی ٹھیک ٹھاک جو ہے لو تھا, یعنی کہ دم کیا, نظر نہیں, کچھ بھی نہیں. مگر وہ کہے, اور اچھا یہ بھی دلچسپ بات کہ روز ایک مخصوص ٹائم پہ شام کو 4 بجے کے بعد اس کا یہ حال ہوتا تھا. تو ظاہر ہے وہم تو پھر انسان کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ ان کے ایک دفعہ بی پی چیک کراؤ. تو کہنے لگی روز 4 بجے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا, یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں, لیکن آپ چیک کرائیں. جب چیک کرائے تو بی پی اس کا ٹھیک ٹھاک لو تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیا بی پی لو ہوتا ہے, اور پھر ٹیسٹ جب ہوئے تو جی پتا چلا کہ وائٹامن ڈی کم ہے, کیلشیم کم ہے, اور پتہ نہیں اور کیا کم ہے, اس طرح کمی تھی, ڈیفیشنسی تھی کچھ چیزوں کی. تو پھر ڈاکٹر سے میں نے کوشچن کیا, تو آہا سے پوچھا تو ہے کہ خاص ٹائم پر کیوں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ باجی یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں, اور انٹیک اچھا لیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تو ہماری انرجی لیول ہائی ہوتا ہے. پھر دوپہر آتے آتے ہم پراپر کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, ہم کھانا بھی جو ہے ہیلدی نہیں ہوتا, مشقت بھی ہوتی ہے, تو وہ ہمارا انرجی لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شام 5 بجے آتے آتے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اکثر لوگوں کو سر درد چھڑتا ہے تو خاص ٹائم پر, کڈنی میں درد چھڑتا ہے تو خاص ٹائم پر, دل بیٹھنا شروع ہوتا ہے تو خاص ٹائم پر. تو یہ سب کچھ جادو نہیں ہے, یہ ہمارا اپنے جسم کے ساتھ مس بہیویئر بھی. تو جادو کی طرف فوراً نہ بھاگا کریں, پہلے ساری چیزیں چیک کریں. مجھے ایک بہن کا فون آیا, وہ کہنے لگی کہ میں نے رقیہ لگایا تو باہر سے بلی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی, تو ہمارے گھر میں جن ہے. میں نے کہا آپ نے یہ کیا کہ دروازہ کھول کے دیکھتی بلی ہے کہ نہیں, کہتی نہیں. تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو کہ جن ہی رو رہا تھا بلی کی آواز میں. آپ ایک دفعہ یا تو دروازہ کھول کے باہر دیکھتی نا کہ کیا آپ کے صحن میں بلی ہے کہ نہیں. ایوی وہم, وہم کا کوئی علاج نہیں ہے جی, وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا جی, تو جادو اور سرکشی ان دونوں چیزوں سے اللہ نے کہا احتراز کرو. طاغوت, سرکشی اور جبت یعنی جادو. تو جادو کروانا ہی نہیں, جادو پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا کہ ہماری ہر مشکل کا سبب جادو ہے, یہ بھی غلط فہمیاں. اپنی آدھی مشکلوں کا سبب ہم خود ہوتے ہیں, اپنی بے وقوفانہ سوچوں کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے, رشتے پسند ہی نہیں آ رہے ہوتے, نخرے ہی بڑے ہوتے, اور کاروبار بھی چل رہے ہوتے کیونکہ کام نہیں کر رہے, تو صبح 11 بجے اٹھ کے کام پہ جاتے, کام کہاں سے چل رہے ہیں, اور بھی ریزنز ہوتی. تو لہٰذا اپنے آپ کو پہلے چیک کریں, کوئی فزیکل لاجیکل ریزن نہ ملے تب وہ توجہ ہو جادو کی طرف. ہمارا حساب الٹا ہے, ہم سب سے پہلے جادو جن دیکھتے ہیں جو نظر نہیں آ سکتے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو دیکھیں گے. نہیں, پہلے آپ فزیکل چیزیں, لاجیکل چیزیں چیک کریں, اگر کچھ نہ ہوا تو پھر جن جادو کے بارے میں سوچ لیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, وہ کہتے ہیں کافروں کے لیے, هَؤُلَاءِ, یہ لوگ احد زیادہ ہدایت یافتہ ہیں, من الذین آمنوا, ایمان والوں کی نسبت, سبیلا, راستے کے اعتبار سے. یہود کا حال یہ ہے کہ وہ کفار مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت کفار مکہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی. ومن یلعن اللہ, جس پر اللہ لعنت کر دے, فلن تجد له نصیرا, تو آپ اس کا مددگار نہیں پائیں گے. تو پھر لعنت والے کاموں سے بچیں, پلکنگ کروانی چھوڑ دیں, وگ کا استعمال مت کریں, ٹیٹو کبھی مت بنوائیں کیونکہ یہ فیشن دوبارہ زندہ ہو رہا ہے, ٹیٹو کبھی مت بنوائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لعنت والے کاموں سے بچو,
درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے, دیوار کے نیچے پیشاب کرنے سے. مطلب کیا ہے اس کا؟ لوگ بیٹھتے ہیں نا, راستے میں پیشاب اور گندگی کریں گے, لوگوں کو اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اسے لعنت والا کام کہا. تو جب آپ پبلک باتھ روم اسپیشلی یوز کریں تو ان کو کلین کر کے نکلیں, یہ نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ کر نکل آئیں. آپ نہ صرف یہ کہ فلش کریں, بلکہ اگر آپ کے جوتوں کے ساتھ مٹی ہے, ظاہر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مٹی لگتی ہے تو گند ہوتا ہے نا, تو اس پر بھی پانی بہائیں, اور اپنے واش روم کو بھی صاف کریں, اپنے واش روم کو بھی صاف کریں. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میں ایسی باتیں دیکھتی ہوں, اور میں نے بڑے اچھے سمجھدار لوگوں کے گھر میں یہ دیکھا کہ صحن ہے تو گند سے بھرا ہوا اور باتھ روم ہے تو گند سے بھرا ہوا. یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ ریس مت ڈالیں کہ جی اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں. آپ اس لیے کریں کہ آپ کا ایمان کا درجہ بہتر ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کے ایمان کا درجہ کم ہے. لعنت والے کاموں سے بچیں, لعنت والے کاموں سے بچیں. اپنے باتھ رومز کو صاف رکھیں, رستوں میں گندگی نہ پھیلائیں, گھروں کا گند سڑکوں پہ نہ پھینکیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی شدید باتیں ہیں جی. اور رمضان ضائع کرنا لعنت ہے نا اس پر, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس پر بھی لعنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر درود پاک نہ پڑھنا اس پر بھی لعنت ہے نا. یہ موٹے موٹے لعنت والے کام ہیں. اور ایک اور لعنت کیا ہے, اس پر لعنت ہے سود. تو سود مت کھائیں. مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں کھاتے, سب کے لیے ہے نا بات, دوسروں کو بھی بتائیں. اور کسی بھی صورت حال میں بینک میں پیسے رکھ کر اس پر وہ نہ لے, بچت شچت تنگی میں گزارا کر لیں. اللہ برکت دینے والا ہے رزق حلال سے. اور اگر آپ کے بچے بینک کی جاب کرتے ہیں تو انہیں سمجھائیں بینک کی جاب سود ہے, آپ جتنا بھی کر لیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کی دستاویز لکھوائی, جس کے لیے لکھی گئی, جس نے لکھی اور جس نے بطور گواہ دستخط کیے, سب پر لعنت ہے. تو جو بیچارے بینک میں ہمارے بچے کام کرتے ہیں وہ سود کی ہی دستاویزیں لکھتے ہیں نا. پھر یہ جو عالم کہتے ہیں نا نام نہاد کہ جی وہ تو اپنے کام کی اجرت پاتے ہیں, انہیں کیوں گناہ ہوگا؟ عالم نہیں ہے, ظالم ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے کہا جس نے لکھی, جس کے لیے لکھوائی گئی, اور جس نے لکھوائی, یعنی کہ دینے والا, قرض پر پیسے لینے والا, اس کی دستاویز لکھنے والا کاتب ہو, اور جس نے بطور گواہ دستخط کی. اور اس زمانے میں محلے میں جیسے بچے کو, لہٰذا آپ نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ قرض کی دستاویز جب لکھوانے کے کسی کو بلاؤ تو وہ انکار نہ کرے. یہ پیشہ تو بہت بعد میں بنا ہے, اب آ کر. پہلے تو یہ تھا کہ محلے دار کو کہا کہ آؤ بچے سے لکھ دو, تم پڑھے ہوئے, تو اس نے لکھ دیا. تو اللہ نے کہا وہ والنٹیرلی لکھ رہا ہے نا, پھر بھی لعنت ہے. تو سود سے بچے. ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کے لیے بادشاہت کا حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, تب تو وہ لوگوں کو ایک نکیر بھی نہیں دیں گے. نکیر کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سلٹ ہوتا ہے نا, وہ ایسے کٹ ہوتا ہے, اس کٹ کے اندر آپ جو چیز بھرے وہ کٹ نکیر کہلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے سوراخ جتنی چیزیں کسی کو نہ دے اگر میں ان کو بادشاہت دے دوں. ام یحسدون الناس, یا پھر معاملہ یہ کہ انہیں حسد انسانوں سے, علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. یعنی میں نے اہل عرب کو اپنے فضل سے نبوت عطا کر دی, یہ اس پر حسد کر رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت, بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی, حکمت عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما, ہم نے بہت بڑی بادشاہت دی. ایک سیریز ابھی چل رہی تھی, پھر رمضان آ گیا تو ہم نے بند کر دی, پھر دورہ قرآن شروع ہو گیا. وہ بڑے گناہ جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں, گروپ اس میں چل رہی تھی, سنیے آپ نے؟ نہیں, پھر صرف تم سے نہیں پوچھا. یہ سیریز چل رہی ہے جی, اس کو سنیے. یہ انہی کاموں پر مشتمل سیریز ہے میری جن پر اللہ کے نبی نے لعنت کی. ٹھیک ہے, اور ہمیں علم نہیں ہے. فار ایگزامپل, جیسے میں نے بھی کہا کہ دیوار یا درخت کے سائے میں پیشاب کرنا, لوگ کرتے ہیں سڑکوں پر بیٹھ کر عام, اور یہی نہیں بلکہ باتھ روموں کو بھی گندا رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی, اسے ضرور سنیے گا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, کوئی ہے جو ان میں سے ایمان لایا. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور کوئی ہے جو رک گیا. ان کے یہود میں سے کچھ ایمان والے ہیں, کچھ کافر ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, تو کافروں کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کا عذاب کافی ہے.
इन्नल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना, बेशक जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, सौफ़ नुस्लिहिम नारा, हम उन्हें अनकरीब आग में जलाएंगे, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उनकी खालें जल जाएंगी, पक जाएंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम उन्हें दूसरी खालों के साथ बदल देंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। देखें, जब खाल आपकी जले या खराब हो और वहां से ठीक होकर मोटी हो जाए तो उस पर असर नहीं ना आता। ये सारे जो सेंसिटिविटी है ना, ये खाल की वजह से, अगर खाल उतर जाए तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जैसे ही उनकी खाल जलेगी नई खाल आ जाएगी ताकि सेंसिटिविटी कम ना हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार लियज़ूकुल अज़ाब, कहा जाएगा अजाब का मजा